فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد اور ثنا، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے آج اس مبارک دن میں، اس مبارک مہینے میں، اس مبارک مقام پر، اس مبارک مجلس میں ہم کو جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین اپنے فضل و احسان سے اسی طرح اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں جمع فرمائے. اللہ رب العالمین ساری کائنات کا خالق ہے، اور اللہ رب العالمین کی اپنی مخلوق کے متعلق ایک سنت ہے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس مخلوق کو چاہتا ہے، جس فضیلت سے چاہتا ہے، نوازتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس مخلوق کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے، اس کو منتخب کر لیتا ہے، فضیلت اور عظمت سے نواز دیتا ہے. سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہر انسان ایک درجے کا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے بعض انسانوں کو بعض دوسرے انسانوں پر فضیلت دی ہے. انبیاء کو جو مقام حاصل ہے وہ انسانوں کو، امتیوں کو، چاہے وہ تقویٰ میں، دینداری میں، علم میں کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، نبیوں کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے. انبیاء میں بھی جو مقام رسولوں کو حاصل ہے وہ ان نبیوں کو نہیں حاصل ہے جو صرف نبی ہیں. پھر رسولوں میں بھی اللہ رب العالمین نے الگ الگ رسولوں کو الگ الگ طرح کی فضیلتیں اور الگ الگ طرح کی خصوصیتوں سے نوازا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس مخلوق کو چاہتا ہے، جیسی فضیلت سے چاہتا ہے، نواز دیتا ہے. زمین ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے، لیکن زمین کے بعض حصوں کو اللہ نے بعض حصوں سے افضل قرار دیا ہے. مسجدیں ساری اللہ کی ہیں، لیکن بعض مسجدوں کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بعض دوسری مسجدوں سے بلند ہے. ایسے ہی ٹائم بھی اللہ کی مخلوق ہے، وقت یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اور وقت بھی ایک درجے کا نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات کو بعض دوسرے اوقات پر فضیلت حاصل ہوتی ہے. سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں. یہ جو 12 مہینوں کی تعداد ہے یہ کسی ریاضی دان کی یا کسی فلسفے کی ایجاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات کو بنایا ہے، اللہ نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے. ان 12 مہینوں میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ترین مہینہ رمضان کا یہ مہینہ ہے. اللہ کے فضل و احسان سے اس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک اور رمضان ہم کو عطا فرما دیا ہے. اور بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو سجدے کے لیے اللہ رب العالمین 2 لمحہ بھی عطا فرما دے تو اس کی زندگی بہت قیمتی چیز ہے. 2 سجدہ کرنا بھی اگر نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک موقع دیا کہ ہم نے 2 سجدے اللہ کی بارگاہ میں کر لیے. زبان سے الحمدللہ بولنا بھی نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اگر اللہ نے توفیق دے دی کہ ہم الحمدللہ، آپ سمجھتے ہیں الحمدللہ چھوٹی سی چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا
الحمدللہ تملأ المیزان، بندہ الحمدللہ بولتا ہے اور اس کی نیکیوں کا پڑا بھر جاتا ہے. تو اللہ کا تو یہی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ ایک لمحہ ایسا میسر کر دے جس میں زبان کو اس کی تعریف کے لیے ایک کلمہ ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. الحمدللہ بول لے گئے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانسوں کی یہ ڈور سلامت رکھی ہے، دل کی دھڑکنوں کا یہ تسلسل جاری ہے، تو ہم الحمدللہ بول سکتے ہیں. اپنے ان بھائیوں کے بارے میں غور کریں جو کبھی آپ کے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے، آپ کے ساتھ افطار کیا تھا، آپ کے ساتھ سحری کی ہوگی، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کے والد، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر، کسی کا پڑوسی، کسی کا رشتہ دار. رمضان اس کے ساتھ گزارا تھا، تراویح اس کے ساتھ پڑھی تھی، سحری اس کے ساتھ کی تھی، افطار اس کے ساتھ کیا تھا. یہ رمضان اللہ رب العالمین نے اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا. کتنے سارے لوگ ہمارے احباب بھی، ہمارے دوستوں میں رمضان کے قریب پہنچ کر کے شعبان میں وفات پا گئے. اللہ نے ان کی قسمت میں یہ رمضان نہیں لکھا تھا. آج ان کی حالت یہ ہے کہ ہم سبحان اللہ بول کر کے جو نیکی کما سکتے ہیں وہ اس سے بھی محروم، وہ نیکی بھی وہ نہیں کما سکتے. اللہ نے سعادت ہماری نصیب میں لکھی تھی کہ ایک رمضان ہم کو اور زندگی میں ملنے والا تھا. ہم کو نہیں پتا ہے کہ یہ رمضان ہم مکمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. ہم کو نہیں پتا کہ اس کے بعد والا رمضان ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. تو لہٰذا ایمان والا بندہ تو زندگی کے ایک لمحے کو بھی قیمتی سمجھتا ہے کہ اللہ نے ایک موقع مجھ کو نصیب فرما دیا ہے، ایک دن دے دیا ہے کہ میں اس کو خوش کر سکتا ہوں، میں ایسے اعمال کر سکتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. یہ رمضان مل جانا تو بہت بڑی بات ہے. سال کے 12 مہینے، اس میں رمضان کی جو فضیلت ہے، جو برکت ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے جتنا بڑا چانس ہے رمضان کا، اتنا اور کسی مہینے میں نہیں. اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اپنی تربیت کرنے کے لیے، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے جتنا بڑا موقع رمضان کا ہے، اتنا بڑا موقع اور کبھی نہیں ملنے والا. اس لیے بعض علماء نے، سلف میں سے بعض نے یہ بات کہی ہے کہ رمضان رحمت کا ایسا دروازہ ہے کہ یہ اگر کھلا ہو اور بندہ اگر اس سے گزر کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنی تربیت نہ کر سکے، اپنے لیے اعمال جمع نہ کر سکے نیکیوں کے، تو پھر اور مہینوں میں تو بہت کم چانس ہوتا ہے کہ وہ ان فضیلتوں سے اور ان برکتوں سے فیضیاب ہو سکے گا. غالباً علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت سی بات رمضان کے متعلق لکھی ہے کہ رمضان 11 مہینوں کے مقابلے میں ویسے ہی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت اور ان کا مرتبہ اپنے 11 بھائیوں کے مقابلے میں تھا. رمضان کی فضیلت اور رمضان کا مقام اور رمضان کی حیثیت پورے سال کے مہینوں میں وہی ہے جو حضرت یوسف کی حیثیت اور ان کا مقام تھا. ایک تو فضیلت کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام کیوں بلند تھا؟ کیوں 12 بھائیوں میں اکیلے بھائی تھے جو نبی بنائے گئے، اور ظاہر سی بات ہے جو نبی کا مرتبہ ہوتا ہے وہ تو کسی عام انسان کے برابر نہیں ہوتا. ایک حضرت یوسف کی فضیلت اس حیثیت سے بھی ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان پر ظلم کیا، بچپن میں لے جا کر کے ان کو اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور اللہ رب العالمین نے پھر اس کنویں سے بچا کر کے ان کو مقام و مرتبہ عنایت فرمایا، وہ حاکم بن گئے. اور ان کے بھائی جب شرمندہ ہو کر کے ان کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی زور نہیں ہے، کوئی سزا تمہارے نہیں، تم سب کے سب معاف کر دیے گئے. تو جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، ویسے رمضان کا مہینہ یہ 11 مہینوں کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے کہ آدمی سے 11 مہینے میں جو ظلم، جو زیادتیاں، جو نافرمانیاں، جو گناہ کے کام ہوئے 11 مہینوں میں، رمضان کا یہ ایک مہینہ اپنے ان گناہوں کو معاف کرانے کا مہینہ ہے. جیسے حضرت یوسف نے اپنے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا، ویسے یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. 11 مہینوں کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کرنے کا موقع یہ رمضان کا موقع ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا حدیث کے اندر کہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اگر آدمی ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جو اس کا حق ہے رمضان کا وہ ادا کرتا ہے تو کفارۃ لما بینہما، ان دونوں کے درمیان میں جو گناہ اس سے ہوئے ہیں یہ رمضان اچھے سے گزار لینا ان دونوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے اپنا مزاج درست کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک رمضان آپ کو دیا ہے، اور یہ بات محسوس کریں کہ مجھ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ اگلا رمضان ہم کو ملنے والا ہے یا نہیں ملنے والا ہے. 10 دن رمضان کے گزر چکے ہیں، ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن جو جوش، جو خروش، رمضان کے متعلق جو جذبہ، رمضان کے حوالے سے جو لگاؤ رمضان کی شروعات میں تھا وہ ختم ہوتے ہوتے اب 1/3 ختم ہو چکا ہے.
اور ہم کو ایک دن ایمان والے بندے کا تو معاملہ ہوتا ہے کہ ایک دن اس کا گزرے گا تو اس کو احتساب کرنا چاہیے. ہم کو 10 دن کا احتساب کرنا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں رمضان جو مجھ کو دینے کے لیے آیا تھا میں نے اس کو کتنا حاصل کیا ہے. عبادتیں جب عبادت ہوتی ہے تو وہ عبادت بندے کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے. عبادتیں جب قبول ہو جاتی ہیں تو وہ بندے کے کردار میں وہ عبادت دکھائی دینی چاہیے. اللہ نے روزوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ہم نے تم پر یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. ایک بڑا خوبصورت سی بات بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیوں کیا کہ تم پر فرض کیے گئے، تم سے پہلے کے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے. کہ بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر دور میں اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، انہوں نے ان عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہا ہے. ہر دور میں انسانوں کی ایک جماعت ایسی رہی ہے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ روزے رکھ کر کے اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں. اب ہر امتوں کی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ روزے کا جو یہ میدان ہے، اس میدان میں تم کتنا سبقت لے جاتے ہو اور امتوں سے. تو تم پر بھی ویسے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیے گئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ روزے کے معاملے میں اپنے سے پہلی امتوں کے مقابلے میں تم کتنا اللہ رب العالمین کی قربت رمضان میں حاصل کر لیتے. اور اگر روزہ جو ہے وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. روزے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روزہ آپ کے کردار میں تبدیلی پیدا کرے، آپ کی نفس میں تقوی پیدا کرے. انسان کی جو خواہشات ہیں، جو آرزویں ہیں، اس کو اگر انسان آزاد چھوڑ دے گا تو یہ خواہشات اس کو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت النار بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو آرزوؤں سے گھیر دیا ہے، خواہشات سے گھیر دیا ہے. جو آدمی اپنی آرزو کے مقابلے میں خود کو آزاد چھوڑ دے گا، اپنی آرزوؤں کے حوالے خود کو کر دے گا، تو یہ آرزویں یہ اس کو نماز نہیں پڑھنے دیں گی، یہ اس کو روزہ نہیں رکھنے دیں گی، یہ محنت سے کمایا ہوا مال اس کو زکوٰۃ میں دینے نہیں دیں گی. وہ بازار میں چلے گا تو یہ نظریں اس کو جھکانے، اس کی آرزویں اس کو نظریں نہیں جھکانے دیں گی، اس کو حلال نہیں کمانے دیں گی. گناہ جو ہے، معصیت کی طرف یہ نفس ہم کو لے کے جانے والا ہے. اور روزہ اصل میں اسی نفس کو کنٹرول میں کرنے کا نام ہے. نفس سمجھتے ہیں نا، یہ جو ہماری آرزویں ہوتی ہیں، ہماری خواہشات ہوتی ہیں، تو انسان کی نفس کی تو 2 سب سے بڑی خواہشات ہیں، ایک اس کا پیٹ اور ایک اس کی شرمگاہ. یہ 2 بڑے راستے ہیں جہاں سے آدمی گناہ کے راستوں پہ، جو 2 چیزیں جو آدمی کو گناہ کے راستوں پہ لے کے جاتی ہیں. ایک انسان کا پیٹ اس کو گناہوں کے راستوں پر لے کر کے جاتا ہے، ایک اس کی شرمگاہ اس کو گناہوں کے راستے پر لے کے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ان دونوں کو کنٹرول میں کرنا سکھاتا ہے. اپنی شکم کو، اپنے پیٹ کو کنٹرول کرنا سیکھو، اپنی زبان پر لگام لگانا سیکھو، اور دوسرا اپنی شرمگاہ کو کنٹرول کرنا سیکھو. یہ روزہ ہم کو تقوی سکھاتا ہے. اس لیے اگر روزہ ہے اور اسے تقوی پیدا ہو رہا ہے تو یہ تقوی جس طرح رمضان میں ظاہر ہوتا ہے، یہ رمضان کے بعد شوال میں بھی ظاہر ہونا چاہیے. ہم کو اپنی نفس کا احتساب کرنا چاہیے کہ شوال کا ہمارا مہینہ شروع ہوتا ہے اور جو حالت ہماری شعبان میں ہوتی ہے وہی حالت شوال میں بھی ہو جاتی ہے. جو صورتحال 29 شعبان کو 30 شعبان کو ہوتی ہے وہی صورتحال 1 شوال کو ہوتی ہے. مسجدیں ویسے ہی خالی ہیں، نمازی پھر ویسے ہی غائب ہو جاتے ہیں. جو اللہ سے تعلق رمضان میں بنا تھا پھر وہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ تقوی پیدا کرنے کا سبب ہے، تو میرے روزے میرے اندر تقوی کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ ایک فکر مندی کی بات ہونی چاہیے. وہ تبدیلی جو اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے سے لانا چاہتا ہے میری نفس کے اندر، جس کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے، وہ تبدیلی میرے اندر پیدا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ خوبیاں میرے کردار میں پیدا کیوں نہیں ہو رہی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے گئے؟ اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے نا. اللہ نے کہا ہم نے تم سے روزے رکھوائے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تو اگر میرا روزہ میرے اندر تقوی نہیں پیدا کر رہا تو اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہے، میرا روزہ جھوٹا ہو سکتا ہے. اگر میرا روزہ میرے کردار میں، میری نفس میں، میری شخصیت میں، میرے اعمال میں تبدیلی پیدا نہیں کر رہا تو میرا روزہ جھوٹا ہے، اللہ رب العالمین کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان کا، بھائی آپ کسی ڈاکٹر سے کسی مرض کا علاج کراتے ہیں، اس نے کورس لکھ دیا ہوتا ہے آپ کو 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 4 مہینے کا. تو آپ جب اس کورس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو جیسے جیسے کورس مکمل کر رہے ہوتے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جائزہ لیتے رہتے ہیں نا کہ جس بیماری کا میں علاج کرا رہا ہوں وہ بیماری درست ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. بھائی میں دوائی کھائے جا رہا ہوں، 10 دن ہو گیا، 15 دن ہو گیا، 1 مہینے کا کورس ہے،
10 دن میں نے 15 دن مکمل کر لیے تو میرے مرض میں افاقہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، میرا مرض صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں صحیح ہو رہا ہے، اس کا آپ احتساب کرتے رہتے ہیں نا. اور اگر وہ مرض صحیح نہیں ہو تو آپ سمجھیں گے کہ یا تو میرے اندر کوئی کمی ہے، یا تو ڈاکٹر نے جو نسخہ لکھ کر کے دیا تھا، جو علاج میرے لیے تجویز کیا تھا، وہ علاج غلط ہے. اب اللہ رب العالمین نے ہماری نفس کی بیماریوں کے لیے، ہماری دل کی بیماریوں کے لیے ہم کو ایک کورس بتا دیا ہے رمضان کا، کہ بھئی یہ دل کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ نفس کے اندر جو بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا جو مزاج بنتا ہے، اس کو ختم کرنے کا 1 مہینے کا کورس اللہ نے رمضان میں رکھا ہے. اب یہ کورس ہم ہر سال پورا کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں 15 20 25 30 رمضان آ کر کے گزر گئے، لیکن نفس کی جو بیماریاں ہیں، معصیت کی، گناہوں کی، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو کورس ہمارے لیے تجویز کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک کورس لکھا تھا ہمارے لیے، وہ کورس غلط ہے؟ اللہ کا طے کیا ہوا، اللہ کا مقرر کیا ہوا کورس تو غلط نہیں ہو سکتا ہے، غلطی ہم ہی سے کہیں ہو رہی ہے. ہم اس کورس کا حق ادا نہیں کر رہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ میں نے 1 مہینے کا پورا کورس تو پورا کر لیا، لیکن اس مرض سے کوئی افاقہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا جو آپ نے میرے لیے لکھ کر کے دیا تھا. تو ڈاکٹر پوچھے گا کہ بھئی اس کورس کے ساتھ کچھ پرہیز بھی آپ کو بتایا گیا تھا، وہ پرہیز آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کہیں میں نے پرہیز تو نہیں کیا، البتہ جو دوائیاں آپ نے دی تھی وہ میں نے مکمل کھائی ہیں. آپ پھر سے مجھ کو کورس لکھ کر کے دیں، میں پھر سے دوائیاں کھاؤں گا، لیکن میں پرہیز نہیں کر سکتا جو آپ نے بتایا ہے. تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر آپ کو بھگا دے گا کہ بھئی یہ دوائیاں ہیں، دوائیوں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ پرہیز ہے، جب تک کہ وہ پرہیز آپ مکمل نہیں اختیار کریں گے دوائیاں فائدہ نہیں دینے والی ہیں. تو یہ روزہ ایک فارمیٹ ہے بھوک اور پیاس کا، لیکن یہ بھوک اور پیاس کوئی عبادت نہیں ہے. بھوک اور پیاس کو عبادت ہماری نیت بناتی ہے. جب تک اس نیت کو خالص نہیں کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، تب تک کہ یہ روزہ فائدہ نہیں پہنچائے گا. دیکھیے عبادتیں جب ان سے للہیت اور اخلاص ختم ہو جاتا ہے تو وہ عادت بن جاتی ہیں. امام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ عادت، آدمی رسمن بہت سارے کام کرتا ہے، رسم سمجھ کر کے کر لے رہا ہے. بھئی آپ ظہر نہیں پڑھتے، آپ عصر نہیں پڑھتے، فجر نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، عشاء نہیں پڑھتے، آپ جمعہ کیوں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ جب آپ جمعہ میں اللہ رب العالمین کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں تو جیسی للہیت، جیسا تقوی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد جو خشوع، دل کی جو حاضری، اللہ تعالیٰ سے جو تعلق چاہیے ہوتا ہے، وہ جمعہ میں پیدا ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے جمعہ جو ہے وہ ایک رسم ہے کہ جمعہ جو ہے وہ پڑھ لی جائے تاکہ مسلمانوں کی رجسٹری میں جو ہمارا نام ہے وہ خارج نہ ہو، لکھا رہے. تو رسمن آتا ہے، بندہ جمعہ ادا کر لے رہا ہے. ورنہ جس اللہ نے جمعہ واجب کیا ہے اسی اللہ نے فجر بھی واجب کی ہے، اسی اللہ نے ظہر عصر مغرب بھی واجب کی ہے. لیکن ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں جو فجر جو ہے مسجدیں ہماری الحمدللہ جمعہ کے دن بھر جا رہی ہیں، لیکن ظہر عصر مغرب عشاء میں غائب ہیں لوگ. تو ایسا شخص جمعہ کیا سوچ کے پڑھتا ہے؟ اس کے لیے جمعہ ایک رسم ہے. آدمی پوری زندگی نماز نہیں پڑھتا ہے، سال بعد نماز نہیں پڑھتا، لیکن بقرعید آتی ہے تو قربانی کے لیے 2 بڑے بڑے جانور لے کر کے آئے. تو ایسی قربانی نہیں ہوتی ہے، پھر وہ ایک رسم ہے، سمجھتا ہے کہ سارے ادا کریں تو مجھ کو ادا کر دینا ہے. ہم کو اپنے روزوں کے بارے میں احتساب کرنا چاہیے کہ روزہ، ہمارا روزہ عبادت ہے یا عادت ہے؟ ہم عبادت کے مقصد سے روزہ رکھ رہے ہیں، یا یہ کہ رسمن سارے لوگ کیونکہ روزہ رکھتے ہیں رمضان میں بھی روزہ رکھ لوں سب کے ساتھ، یا یہ کہ میری عزت افزائی ہو جائے، لوگ سمجھیں کہ میں روزے دار ہوں، میں بھی سارے لوگوں کی طرح روزہ رکھتا ہوں. اگر یہ مقصد روزہ رکھنے کا ہے تو ایسا روزہ پھر ہماری کردار پر، ہماری نفس پر تو اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے. روزہ رکھنے کا مقصد اگر عزت بچانا ہے نا، بہت سارے لوگوں کے لیے تو یہی مسئلہ ہے کہ بھئی نہیں رکھوں گا روزہ تو بچے کیا کہیں گے، ابو روزہ نہیں رکھتے، چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ رہے ہیں، پڑوسی کیا سمجھیں گے، خاندان والے کیا سمجھیں گے کہ روزہ نہیں رکھتا ہے. تو اپنی عزت بچانے کے لیے روزہ رکھ لینا چاہیے. اگر یہ مقصد روزہ رکھنے کا ہے تو پھر ایسا روزہ کردار میں وہ خوبیاں پیدا نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے روزوں کے ذریعے سے. اللہ نے اپنے روزوں کا احتساب کریں کہ یہ روزے اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ روزہ اللہ کے لیے ہے تو پھر یہ میرا شوال میرے شعبان سے مختلف ہونا چاہیے اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو. اور اگر میرا شوال میرے شعبان سے مختلف نہیں تو اس کا مطلب میں نے اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھا ہے، میرے روزوں میں خامیاں ہیں. ورنہ وہ تقویٰ میرے دل کے اندر پیدا ہوگا، وہ للہیت میرے دل کے اندر پیدا ہوگی. ایک ایک لمحے پر یہ اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو بندہ رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. احتساب یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ اللہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ تو میرے گناہوں کو بخش دے. یہ نیت جو ہے اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے.
اگر آپ نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے تو آخر تک یہ روزہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک عبادت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے شروع کرتے ہیں لیکن وہ ختم ہوتے ہوتے تک کہ اس میں غیر اللہ کو بھی شریک کر لیتے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا, پڑھنے کے لیے تو وہ اللہ کے لیے کھڑا ہوا ہے لیکن پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ بغل میں ایک آدمی مجھ کو دیکھ رہا ہے. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ سامنے والا دیکھ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اپنی عبادت اور طویل کر دوں. 10 منٹ کی جگہ 12 منٹ نماز پڑھ رہا ہے, 15 منٹ نماز پڑھ رہا ہے. 10 منٹ تو اللہ کے لیے نارملی وہ پڑھتا ہے معمول کے مطابق, 5 منٹ اور اس نے بڑھا دیا کہ سامنے والا سمجھے کہ ارے یہ تو بڑا خوش و خضوع سے نماز پڑھتا ہے. یہ جو مزاج پیدا ہوتا ہے نا, یہ کیا شیطان کیا کرتا ہے, وہ شیطان ڈاکو ہے. ڈاکو جیسے مال کا ڈاکو ہوتا ہے نا, وہ اس کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ میں کہاں کس آدمی کا مال پاؤں اور ڈاکہ ڈال کر کے چھین لوں. ویسے شیطان جو ہے وہ نیکیوں کا ڈاکو ہے. وہ گھات لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ بندہ, اس کو میں نیکی سے نہیں روک پایا, اس نے روزہ شروع کر دیا, میں اس کو روزے سے نہیں روک پایا, اب اس سے ایسا کچھ کراؤں کہ اس کے روزے پر ڈاکہ ڈال کر کے اس کا اجر اس سے چھین لوں, اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے. اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سارے لوگ قیامت کے دن ایسے آئیں گے کہ جن کا روزہ سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ہوگا. سوچی کتنی افسوس کی بات ہوگی, ہم اتنی محنت سے رمضان کا مہینہ روزوں سے گزار رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب پہنچیں اور ہماری نیکیوں کا دفتر کھولا جائے اور نیکیاں نکالی جائے اس میں سے, تو رمضان کی جو ہمارے روزے ہیں وہ صرف بھوک اور بھوک نکل رہی ہے, بھوک اور پیاس, اس کے علاوہ کچھ نہیں, کھوکھلے روزے سارے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کرے. تو یہ احتساب کی بہت ضرورت ہے. علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس میں ایک واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ شیطان کس طرح سے بندے کی عبادت پر حملہ کرتا ہے. اس کی ایک مثال یہ بھی کہ ایک آدمی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے, اس کا معمول ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے. پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے. اب جمعرات کو دوپہر کے وقت کسی نے اس کو دعوت دی کہ آپ آئیے میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیے. اس کو نہیں پتا کہ سامنے والا روزے سے ہے. اس کو کیا بولنا چاہیے, اس کو بولنا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں. اگر کوئی جمعرات کا دن ہے اور کوئی دعوت دے رہا ہے اور اس کا معمول ہے کہ یہ جمعرات کو روزہ رکھتا ہے, تو بول دے کہ میں روزے سے ہوں. سامنے والا سمجھ جائے گا کہ روزہ ہے, شاید کوئی نفلی روزہ رکھا ہو یا شاید کوئی قضا روزہ ہی رکھا ہو. لیکن جب اس کو دعوت ملتی ہے کھانے کی دوپہر کی, تو یہ نہیں بولتا کہ میں روزے سے ہوں, وہ یہ بولتا ہے آج تو جمعرات ہے. وہ کیا بولتا ہے, آج تو جمعرات ہے. کیا بتانا چاہتا ہے وہ اس سے, کہ دیکھو آج جمعرات ہے اور میں ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں. صرف ایک جملہ تبدیل کیا اس نے کیا بولا, اس کو بولنا چاہیے تھا کہ میں روزے سے, اس نے بولا آج تو جمعرات ہے. اب یہ بول کر کے آج تو جمعرات ہے, اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں آج جمعرات ہے, میں آج روزے سے ہوں اور ہر جمعرات کو میں روزہ رکھتا ہوں. اور اس طرح سے وہ عمل جو اس نے اللہ کے لیے شروع کیا تھا, وہ پھر اس میں سامنے والے کو خوش کرنا بھی شامل ہو گیا, اس کے نگاہوں میں اپنی عزت بڑھانا بھی شامل ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو خوش کرنے کی تھوڑی سی بھی نیت شامل کرتے ہیں تو اللہ وہ پوری عبادت ریجیکٹ کر دیتا ہے. اللہ کو ملاوٹی مال پسند نہیں ہے. اللہ وہی عبادت قبول کرتا ہے جو خالصتاً اس کے لیے کی گئی ہو. ہم کو اپنے روزوں کی نیتوں کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا روزہ اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے. اور اگر روزہ اللہ کے لیے ہے تو یہ روزہ کردار میں تبدیلی پیدا کرے گا. آپ کا شوال آپ کے شعبان سے مختلف ہو جائے گا. رمضان کا یہ مہینہ ہم کو کچھ بنانے کے لیے, ہم کو متقی بنانے کے لیے آیا ہے. ہم کو رمضان جو ہے یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں تکلیف جھیلنی پڑتی ہے اور اس تکلیف پر ہم صبر کرنا سیکھیں. بھوک لگی ہے, کھانا نہیں کھا رہے, کیوں نہیں کھا رہے؟ کھانا رکھا ہوا ہے, گھر کے اندر رکھا ہوا ہے, فریج میں رکھا ہوا ہے. ہوٹلوں میں ہمارے علاقوں میں پردے پڑ جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتا ہے وہ بندوں سے شرماتا ہے, پردے ڈال دیے جاتے ہیں کہ کوئی کھانا کھانا ہے تو پردوں کے پیچھے کھا لے. مجھے بھوک لگی ہے, میں کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہوں؟ کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا. اللہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ایک تصور, ایمان بالغیب. روزہ تقوی والی عبادت ہے اور متقین کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں ایمان ہے کہ اللہ ہے اور وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. روزہ ہماری ایمان بالغیب کا امتحان ہوتا ہے. روزہ ہم کو صبر کرنا سکھاتا ہے کہ دیکھو زندگی میں بہت سارے راستے ایسے آتے ہیں. جیسے آج کھانا ہے نا, ایک طرف ہے کہ کھانا کھا لیجئے, آرزو کہہ رہی ہے کہ کھانا کھا لیجئے, خواہشات کہہ رہی ہے کھانا کھا لیجئے, بھوک لگی ہے, جسم کا تقاضا ہے کہ کھانا کھا لیجئے.
آپ نہیں کھا رہے ہیں، آپ صبر والا راستہ اختیار کرنے کہ میں بھوک پر صبر کروں گا، کیونکہ آرزو جہاں لے کر کے جا رہی ہے اس کی منزل جہنم ہے، اور صبر جہاں پر لے کر کے جا رہا ہے اس کی منزل جنت ہے۔ زندگی میں بہت سارے موقعوں پر یہی دو راستے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہماری نفس ہم کو کھینچ رہی ہے، بھئی حرام کھا لو، سود کھا لو، جھوٹ بولو، غیبت کرو، بہن کا حق مت دو، نمازیں چھوڑو، زکوٰۃ مت ادا کرو، یہ سارے وہ راستے ہیں جہاں نفس ہم کو لے جانا چاہ رہی ہے، لیکن اس راستے پر کیا ہے؟ اس راستے کا ٹھکانہ آخر میں جہنم ہے۔ اور ایک راستہ وہ ہے جہاں صبر ہم کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھنا ہے آسان نہیں ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، آدمی کو اپنی نیند قربان کر کے اٹھ کر کے وضو کر کے مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنی ہے، اپنی دکان کا شٹر بند کر کے مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز پڑھنا ہے، اس کے لیے دقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نفس آسانی سے نیکیوں پر تیار نہیں ہوتی ہے۔ بہن کو حق دینا ہے، نفس تیار نہیں ہو رہی ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، نفس تیار نہیں ہو رہی ہے، بازار میں چل رہے ہیں، بے حیائی کا دور ہے، بہت سارے نظارے ہیں حرام، نگاہوں کو جھکانا بہت صبر طلب کام ہوتا ہے۔ لیکن اس روزے کے ذریعے سے ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو، نفس کے ماننے پر چلو گے تو راستہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اللہ کی اطاعت پر صبر کرو گے، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرو گے تو صبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ صبر ہی تو ہے، بھوک لگ رہی ہے صبر کر رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے صبر کر رہے ہیں، کیوں؟ ہم کو پتہ ہے کہ یہاں کی بھوک اور پیاس، یہاں کی تکلیف آخرت کی تکلیف سے بہت کم ہے۔ ہم یہ تکلیف کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ تاکہ آخرت کی تکلیف سے بچ سکیں۔ دنیا میں جہاں جہاں زندگی میں جب اس طرح کی صورتحال پیش آئے کہ نیکی کرنے پر تکلیف ہو رہی ہو، اس تکلیف کو یہ سوچ کر کے برداشت کریں کہ اس تکلیف کے بدلے جنت کی راحت ہے، اس تکلیف کے بدلے قبر کی راحت ہے، اس تکلیف کے بدلے میں حشر کی ہولناکیوں سے نجات ملنے والی ہے۔ یہ رمضان جو ہے ہم کو محنت کرنا سکھاتا ہے نا۔ یہ ہمارے حوصلے، 10 رمضان گیا حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ مسجدوں میں تراویح کی نماز میں اب صفوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے چٹائیاں باہر بھیج رہی تھیں، اب مصلین جو ہے وہ مسجدوں تک کے محدود ہو کر کے رہ گئے۔ یہ رمضان کا مہینہ محنت کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ آپ جس طرح روزے میں تکلیف برداشت کر رہے ہیں بھوک اور پیاس کی تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں، اسی طرح پوری محنت کے ساتھ تراویح میں بھی آپ کو پیروں کو تکلیف ہوتی ہے کھڑے ہونے کے لیے، محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو، وہ محنت کریں، اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے برداشت کریں کہ تراویح میں نماز پڑھیں گے، پیر کو تکلیف ہوگی، لیکن پیر کا یہ درد کیا عذاب کے قبر کے عذاب سے زیادہ بڑا ہے؟ پیر میں درد ہوتا ہے، کیا یہ حشر کی ہولناکیوں اور حشر کے درد اور حشر کی تکلیفوں سے زیادہ بڑا ہے؟ کیا یہ جہنم کے عذاب سے زیادہ بڑا ہے جو درد ہم کو تراویح میں کھڑے ہونے میں ہوتا ہے؟ اس درد کو یہ سوچ کر کے برداشت کریں کہ اس کے بدلے جنت کی راحت انشاءاللہ ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، اسی کا نام تک روزہ ہے۔ کتنے بجے کی جماعت ہے؟ ہاں، روزہ ہم کو شکر کرنا سکھاتا ہے، شکر کس کو بولتے ہیں؟ شکر اصل میں 2 چیزوں کا نام ہے۔ شکر کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نعمتوں کی قدر سمجھیں۔ جب تک آپ نعمت کی قدر نہیں سمجھیں گے، آپ نعمت دینے والے کا احسان نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو شکر کا پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں وہ ہیں کتنی عظیم، آپ کی زندگی میں ان کی اہمیت کیا ہے۔ اور شکر کا دوسرا پارٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر جس نے نعمت دی ہے اس کا احسان مانے کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ نعمت مجھ کو دی ہے۔ یہ روزہ رکھا کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزار بناتا ہے۔ کیسے شکر گزار بناتا ہے؟ کہ یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم سال بھر کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پانی اور کھانے کی قدر ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ انسان کا مزاج ہوتا ہے نا، جب تک اس کو کوئی نعمت ملی ہوتی ہے اس کو اس نعمت کی قدر سمجھ میں نہیں آتی ہے، جب نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نعمت کتنی عظیم ہے نا۔ آدمی کے پاس آنکھیں ہیں تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی آنکھوں کی کیا نعمت ہے، لیکن کوئی اندھا آدمی ہے اس سے پوچھئے آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لنگڑے آدمی سے پوچھئے پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے یہاں عورتوں کو 2-4 بچے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پریشان ہو کر کے کہتی ہیں کہ نہیں ہوتے تو اچھا تھا، ہاں زندگی عذاب بنا کر کے رکھی ہے۔ لیکن یہ بچے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کہ ان لوگوں سے سوال کریے جن کے کان ترس جاتے ہیں امی اور ابو کے لفظ سننے کے لیے، جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کنگال سے جنجال اچھا ہے، آدمی کنگال ہو اس کی اولاد نہ، اس سے بہتر ہے کہ وہ جنجال رہے بچوں کا۔
تو انسان کے مزاج میں یہ بات ہے، اس کو جب نعمت ملی ہوتی ہے تو اس کو اس کی قدر سمجھ میں نہیں آتی ہے، جب نعمت سے دور کر دیا جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نعمت کتنی عظیم ہے۔ یہ پانی اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے، کبھی آپ کو، ہم تو ہندوستان میں رہنے والے ہیں، اتنے وافر مقدار میں پینے کا پانی ہمارے پاس موجود ہے، ہم پینے کے پانی سے ہی کپڑے بھی دھوتے ہیں، گاڑیاں بھی دھوتے ہیں، ہے نا، ہم کو تو وہ قدر سمجھ میں نہیں آتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے پینے کا پانی کی بہت بڑی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مخصوص وقفے کے لیے 12 14 18 گھنٹے کے لیے بندے کو دور کر دیتا ہے پانی سے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ دیکھو پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جن نعمتوں کا بار بار ذکر کیا ان میں سے ایک پانی بھی ہے۔ ارأیتم ماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ بندہ کبھی اس بات پر غور کرے کہ یہ پانی تم اتنی آسانی سے پی لیتے ہو، کبھی غور کرو یہ پانی کون لے کر کے آتا ہے؟ تم آسمان سے یہ پانی اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ ہاں، تم کو فارمولا تو یاد ہے، O2 فارمولا ہے پانی کا، لیکن دنیا میں کوئی سائنسدان ایسا پیدا ہوا ہاں جو ہائیڈروجن اور آکسیجن ملا کر کے پانی بنا دے؟ ہے کوئی پیدا ہوا ہے؟ تم کو فارمولا پتا ہے کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، پانی بنا سکتے ہو تم؟ انتم انزلتموہ من المزن، یہ آسمان سے بدلیاں بنانا اور یہاں سے پانی برسانا یہ تمہارے بس کی بات ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ پانی تم سے چھین لے کیا حالت ہو جائے گی تمہاری؟ آج تم اپنی سائنس پر، اپنی ترقی پر، اپنی ٹیکنالوجی پر گھمنڈ کرتے ہو، تم میں سے کوئی آدمی اگر تھوڑا سا اقتدار پالے تو اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، لیکن پانی چھوٹی سی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ یہ پانی اگر تم سے چھین لے کیا حالت ہو جائے گی تمہاری؟ 14 18 گھنٹوں میں کیا حالت ہو جاتی تمہاری پانی کے بغیر؟ وہ کیسے؟ سورۃ الملک میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو زمین کی تہوں میں لے کر کے چلا جائے، آخری آیت ہے، اَمَّن یَأْتِیکُم بِمَاءٍ مَّعِینٍ، یہ پانی اگر اللہ تم سے چھین لے، تہوں میں چلا جائے، کوئی ہے جو تم کو پانی دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ کون دے سکتا؟ یہ پانی سے دور رکھ کر کے اصل میں بندے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پانی تمہارے لیے، مامون رشید کے بارے میں غالباً واقع نقل کیا جاتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا اپنی کرسی پر، بہت بڑی اس کی سلطنت، ہاں مشہور ہے نا اس کے بارے میں کہ جو ہے کوئی بدلی دیکھتا تھا تو کہتا تھا تو کہیں جا کر کے برس، تیرے برسنے سے جو اناج پیدا ہوگا اس کا خیرات جا کر کے میرے بیت المال میں جمع ہوگا، اتنی بڑی حکومت تھی۔ تو کوئی عالم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس کو پیاس لگی پانی کی، تو اس نے اپنے غلام سے پانی منگایا، غلام جب پانی لے کر کے آیا تو یہ جو عالم تھے انہوں نے پانی لے لیا، اس سے غلام کے ہاتھوں سے پانی لے لیا، دینے نہیں دیا ہارون رشید کو، یا مامون رشید جو تھا، بادشاہ ہے بہت بڑا۔ کہا یہ بتاؤ کہ اگر تم کو شدید پیاس لگی ہو اور یہ ایک گلاس پانی میرے پاس ہے، اس کی کتنی قیمت تم ادا کر سکتے ہو؟ ایک گلاس پانی کی کیا قدر ہے ہمارے ہاں؟ ہم آدھا گلاس پانی پی کر کے پھینک دیتے کھٹ سے، ہماری نظر میں تو پانی کی کوئی قدر نہیں ہے نا۔ جتنے پانی میں 4 لوگ وضو بنا سکتے ہیں اس میں ہم ایک وضو بناتے، بلکہ 10، بعض لوگ تو 10 لوگ جتنے پانی میں وضو بنانا چاہیے اکیلے وضو بناتے۔ تو پانی لیا ہاتھ میں، کہا کہ یہ ایک گلاس پانی، ایک پیالہ پانی ہے، اگر تم کو شدید پیاس لگی ہو تو اس کی کتنی قیمت دے سکتے ہو؟ تو کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت ایک گلاس پانی کے لیے دے سکتا ہوں، اپنی آدھی سلطنت قیمت میں ادا کر سکتا ہوں کہ ایک گلاس پانی مجھ کو پینے کے لیے مل جائے۔ پانی پی لیا، اس کو استنجا کی حاجت محسوس ہوئی، پیشاب کی، اٹھ کر کے جانے لگا تو ہاتھ پکڑ لیا، کہا بتاؤ یہ پانی جو تم نے پیا ہے اس کو اگر نکالنے کی حاجت ہو اور اس کے بدلے میں تم کو پیسہ دینے ہو تو کتنا پیسہ دو گے؟ کتنی رقم ادا کر سکتے ہو؟ بھائی پانی پی لیتے ہیں، اس کو نکال لینا بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے کے بعد اس کو نکلنے، اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد پڑھا کرتے تھے ایک دعا یہ بھی، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، کہ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے کھلایا پلایا، پھر جسم کو اس لائق بنایا کہ کھانے پینے کو ہم ہضم کریں، اور پھر اس کے نکالنے کا بھی راستہ بنایا۔ بھائی پی لے آدمی اور نکلنے کا راستہ نہ ہو تو بھی بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ تو بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اگر اس کو باہر نکالنا ہو اور اس کی قیمت ادا کرنی پڑے تو کتنی ادا کرو گے؟ تو کہا جو آدھی سلطنت میری بچی ہے وہ میں دے دوں گا اس کے بدلے میں کہ یہ جسم میں جو پانی وہ باہر نکل جائے۔ تو بادشاہ نے نصیحت کی کہ دیکھو تمہاری پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ نہیں ہے، تو ایسی سلطنت پہ کیوں گھمنڈ کرتے ہو جو ایک گلاس پانی سے زیادہ اس کی قیمت ہی نہیں ہے؟ یہ جو روزہ رکھا کر کے پانی سے دور کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ احساس دلا رہا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے اللہ کے سامنے، کیا حیثیت ہے تمہاری۔ تم 4 جو ہے دن کی حکومت مل جاتی ہے تو تم جو ہے خدا بننے لگتے ہو،
اللہ کے بندوں پہ ظلم کرنے لگتے ہو. تمہاری حیثیت یہ ہے کہ اگر 12-18 گھنٹہ پانی سے دور اللہ ایک نعمت سے اپنی دور کر دے تو تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے. یہ پانی ہے, یہ کھانا ہے. آپ جب کھائیں نا تو غور کرا کریں, آپ کی یہ کھانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ایک مشینری چل رہی ہے پوری, تو یہ کھانا آپ کو مل رہا ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ ہاں, آج بیٹھیں کبھی افطاری کرنے کے لیے, روٹی کا کوئی ٹکڑا اٹھائیں تو سوچیں کہ یہ گیہوں جو اتنی آسانی سے آپ کو میسر آ گیا ہے, یہ کیسے, یہ آسانی سے پیدا ہوا؟ ہاں, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے. أَنَّ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, یہ کھانا تم کو کیسے مل جاتا ہے؟ تم کھانا پیدا کرتے ہو. تم تو ایک دانے جو ہے بیج جو ہے وہ بو دیتے ہو زمین کے اندر. پھر اس سے کون ہے جو کوپلے نکال کر کے اور ایک دانے سے 70 دانے پیدا کرتا ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کتنی آسانی سے کھانا پانی, 2 چیزیں تو کم سے کم ہم کو میسر ہے نا زندگی میں. آدمی زندگی بھر کا رونا رو کر کے بیٹھتا ہے, فلاں کے پاس گاڑی ہے, فلاں کے پاس بنگلہ ہے, فلاں کا بڑا کاروبار ہے. ہمارے یہاں تو اتنا بھی نہیں لوگ برداشت کرتے کہ فلاں کو اچھا داماد کیوں مل گیا ہے. یہ سوچو کھانا پانی, یہ 2 ہی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اس کا ہی شکر ادا کرو کہ زندگی بھر تو نہیں ادا کر سکتے. یہ تو میسر ہے نا کم سے کم سال بھر کے لیے. بھائی بڑی جائیداد نہیں ملی, بڑا گھر نہیں ملا, بڑی گاڑی نہیں ملی, لیکن کم از کم اللہ رب العالمین نے یہ کھانا پانی تو دیا ہوا ہے سال بھر کے لیے. بھوکے تو نہیں رہتے ہیں, پیاسے تو نہیں رہتے ہیں. اللہ کا یہ شکر بہت بڑا ہے. بندے کو جو ملا ہے, ناشکری کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ کو کیا ملا ہے, بندہ یہ دیکھ رہا تھا مجھ کو کیا نہیں ملا ہے. اس کو گاڑی مل گئی, مجھ کو نہیں ملا. اس کا گھر میرے گھر سے بڑا ہے, اس کا فون میرے فون سے زیادہ مہنگا ہے, اس کا سسرال میرے سسرال والوں سے زیادہ اچھا ہے, اس کی بیوی میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہے. آدمی وہی سب کچھ دیکھتا ہے جو اس کو نہیں ملا ہے. یہ دیکھو کہ 2 ہی چیزیں, کھانا پانی اللہ تعالیٰ نے دے دیا, یہی بہت بڑی نعمت ہے. اس پر ہی شکر گزاری زندگی بھر کرتے رہے تو کافی ہے. تو یہ روزہ ہم کو شکر گزاری سکھاتا ہے, یہ روزہ ہم کو صبر سکھاتا ہے, یہ روزہ ہم کو تقویٰ سکھاتا ہے, یہ روزہ ہم کو اپنے ایک مسلمان بھائی کا درد سمجھنا سکھاتا ہے کہ بھوک کس تکلیف کا نام ہے, پیاس کس درد کا نام ہے. ہمارے بہت سارے بھائی رمضان کے علاوہ مہینے میں بھی یہ بھوک برداشت کرتے ہیں, یہ پیاس برداشت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ امیروں سے روزہ رکھا کر کے یہ بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارا بھائی رمضان کے علاوہ مہینے میں بھی یہ بھوک کی تکلیف برداشت کرتا ہے. اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا ہے, اس کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیے بعض علاقوں میں, ممبئی کے بعض علاقوں میں کیسی مارا ماری ہوتی ہے پینے کے پانی کے لیے. اس کے درد کو سمجھ سکو, پیاس کا درد کیا ہوتا ہے, بھوک کا درد کیا ہوتا ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا, ماہ رمضان وقت سے پہلے نہیں آتا مگر گھر کی حالت دیکھ کر بچوں نے روزہ رکھ لیا. ٹھیک, بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ صورتحال بھی ہوتی ہے. 2-3 سال پہلے کا ہی واقعہ ہے نا کہ مدھیہ پردیش میں ایک مسلمان عورت کھانا نہیں مل پانے کی وجہ سے مر گئی, بھوک سے مر گئی بیچاری. وہ اس کے پاس کھانا نہیں تھا. مسلمان عورت, ہم اپنی منگنیوں میں 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. ہمارے قوم کی کوئی عورت بھوک کی وجہ سے مر گئی, اس کے پاس کھانا نہیں تھا کھانے کے لیے. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے سامنے؟ یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے کہ جس بھوک کے درد کو تم برداشت کر رہے ہو نا, معاشرے میں ایسے بھوکے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو کھانا کھلاؤ. یہ بھوک کی تکلیف بہت شدید ہوتی ہے. آدمی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کے بدلے میں آدمی اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے. یہ کوئی کہانی قصے کی بات نہیں. مہاراشٹر کے بعض علاقوں میں یہ بات سننے میں آئی کہ مشنری کے اور بعض قادیانی جو ہے دعوتی تنظیمیں وہ مسلمان غریبوں کا تعاون کر کے ان کا ایمان چھین رہی ہیں ان سے. اپنے بھوکے بھائیوں کو تلاش کریں. یہ رمضان ہم کو سکھاتا ہے, اس کو بھوک کی تکلیف سے بچائیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جیسی رمضان میں ہوتی تھی ویسے اور کسی مہینے میں نہیں ہوتی. حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایسے سخی ہو جاتے تھے, اور اللہ کے نبی کی سخاوت جیسے تیز ہوائیں چل رہی ہوں, ان کو بانٹ رہے ہیں, ان کو بانٹ رہے ہیں, ان کو دے رہے ہیں, ان کو دے رہے ہیں. تو یہ رمضان ہم کو اپنے بھائی کا درد محسوس کرنا سکھاتا ہے کہ رمضان میں ہم اپنے بھائی کی تکلیف اور اس کا درد محسوس کریں. یہ مواسات کا اور غمخواری کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کے یہ اسباق ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس رمضان کو ہمارے لیے تبدیلی کا مہینہ بنائیں. اللہ رب العالمین رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. نیت کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں رہ گئی, وہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے رمضان شروع ہوتی ہماری نیتوں کا ایک بہت بڑا فطور یہ ہوتا ہے
کہ ہم رمضان کی شروعات میں یہ سوچتے ہیں کہ رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے، رمضان میں جھوٹ نہیں بولیں گے، رمضان میں داڑھی نہیں کاٹیں گے، رمضان میں موسیقی نہیں سنیں گے، رمضان میں نگاہوں کی حفاظت کریں گے، کوئی غیر شرعی تعلق ہے تو رمضان میں اس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ذہن میں یہ بات ہوتی کہ رمضان بھر ان گناہوں سے بچنا ہے، جیسے ہی رمضان ختم ہوگا پہلے سے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ پھر سے وہ جو گناہوں کی زندگی اس کو شروع کر دینا ہے۔ تو اگر اس تصور کے ساتھ آپ رمضان گزاریں گے کہ رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر رمضان آپ کے لیے قید بن جائے گا کہ یہ رمضان برا، جیسے شیطان قید ہوتا ہے ویسے مسلمان بھی بہت سارے قید ہوتے ہیں کہ رمضان میں موسیقی نہیں سن سکتے، ہاں کوئی فلم دیکھنے کے لیے دوست بلا رہا ہے تو ارے بھائی رمضان ہے، یعنی رمضان کے بعد پھر فلمیں دیکھنی ہے، ہاں رمضان کے بعد پھر موسیقی سننی ہے، رمضان کے بعد پھر حرام تعلقات شروع کرنے ہیں۔ نیتوں کو تبدیل کر دیں، جیسی نیت ہوگی ویسا نتیجہ نکلے گا۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ رمضان سے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ گناہ چھوڑنے کے لیے رمضان سے بہتر مہینہ اور کوئی نہیں آپ کو نصیب آ سکتا ہے۔ تو رمضان میں گناہ نہیں کریں گے اور رمضان سے گناہ نہیں کریں گے، یہ دو آپشن آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کون سے والے مسلمان ہیں، وہ مسلمان جنہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ رمضان میں گناہ نہیں کریں گے، یا وہ مسلمان ہیں جنہوں نے یہ عہد کیا اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ رمضان سے گناہ نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔